اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اس کائنات کے اندر بے شمار بادشاہوں کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، لیکن ان میں کئی بادشاہ ایسے گزرے جو یہ سمجھ بیٹھے کہ سلطنت ہماری ہے، حکم ہمارا ہے، ہمارے ہی اختیارات میں سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بھول گئے، پھر اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ انہی بادشاہوں میں ایک نام قارون کا مشہور و معروف نام ہے، جس کا مختصر تعارف اور اس کے بارے میں، اس کے خزانوں کے بارے میں اور اس کے عبرت کے نشان بننے کے بارے میں مختصر تعارف۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت تھا، حسین شکل کا مالک تھا۔ قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، مگر ان پر ظلم ڈھاتا رہا، اور ہم نے اسے ایسے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھاتی۔ اللہ تعالی نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا، اور یہ لوگ خزانوں کی وزنی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا، اے قارون، تم اپنے مال کی کثرت پر اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالی نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر کر کے، مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے۔ کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا اللہ تعالی نے تجھ پر احسان کیا، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے، ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة۔ قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، مگر ان پر ظلم ڈھاتا رہا، اور ہم نے اسے ایسے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھاتی۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ سب مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا۔ حضرات گرامی، پھر بالآخر جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا، اور وہ قارون کو اس کے گھر سمیت نگل گئی، نہ کوئی اس کی مدد کر سکا، نہ وہ خود کو بچا سکا۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ جن لوگوں نے کل اس کی دولت پر رشک کیا تھا، آج کہنے لگے کاش ہم نے غرور نہ کیا ہوتا، بے شک اللہ تعالی جسے چاہے رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں اللہ تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَإِن اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، قارون کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت کبھی بھی رب سے بڑا نہیں ہو سکتی۔ غرور کا انجام صرف ہلاکت ہے، کامیابی ایمان اور عاجزی میں ہے۔ حضرات گرامی، قارون، شداد، نمرود، فرعون اور ان جیسے بے شمار نام جو اس دنیا میں ہم نے سنے، جنہوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت کو چیلنج کیا اور یہ بھول گئے کہ یہ سلطنت، یہ جاہ و جلال، یہ شان و شوکت صرف اللہ تعالی کی دی ہوئی عارضی اور وقتی ہے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالی اپنی منشا سے ان کو دینا چاہے، اور جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، سرکشی کی اور اللہ تعالی کے حکموں کی حکم عدولی کی، پھر اللہ تعالی نے ان کو اس دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔